کہ شروع تے جڑا لفظ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس لفظ نی وجہ تو اساں آیت شہادت آکھیا وین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی خدمت یہود نے دو بڑے گھاٹے اور بڑے وڈے علماء مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے، اور حاضر خدمت بھی انج ہوئے کہ ان راہ گزرو نے طور تے مدینہ منورہ تو گزرے، انہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ اتھے اللہ نے نبی آئے وین، اور مدینے نے ارادے نہ بھی نہیں آئے، وہ تو گزرنے پہ تک گزرنے انہیں ایک ہی دنیا آکھیا کہ ای جڑی بستی، اس بستی تے پتہ لگنا علامات تو اور اس کی شکل و صورت تو کہ ای کدائیں اوہ بستی تے نہیں جتھے نبی آخر و زمان مبعوث ہو سن، کیونکہ تورات اور انہوں نے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات لکھے ہوئے ہیں، تو انہاں چو کوئی انہاں کھجوراڑا شہر یا مدینہ منورہ نے جڑیاں علامتاں انہاں کو ہیں، اس مطابق انہاں آکھا کہ لگنا ہی وے کہ ای شہر ہوئے جوے جے شہر آخری نبی مبعوث ہونا۔ تو انہاں اس شہر نہ نام شام پوچھا، تو انہاں دس گیا کہ جناب ای تا مدینہ ہی ہوئے، اور انہاں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق پوچھا تو انہاں دسا گیا کہ وہ نبی آ چکے ہیں اور اس وقت مدینہ منورہ وچ ہی موجود ہیں۔ تو ان دوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حاضر ہوئے، اور انہاں آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھنے نال ہی اندروں سنجان گدا کہ واقعتاً یہ انی نبی جنہاں نے متعلق سڑیاں کتاباں میں لکھا ہوا، نبی وقت ہونا بھی وہ ہے نا جی جڑا اپنے منہ تو ہی دس دے کہ میں نبی ہوں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جڑا نور اور جڑی شکل و صورت اور خوبصورتی اور حسن و جمال اپنے نبیاں دینا تو اور کہیں بھی نہیں دے۔ اس تو بڑے بڑے ان پڑھ لوگ بھی حضور نے خدمت چاہنے تو کدی ان حالات بھی ہونے کہ کوئی بندہ ان پوچھ بانے ہے کہ نبی کیڑے، نہیں تو عمومی جڑا ہے نا وہ آن کے لوگ دورو سے جان وینے کہ اللہ نے نبی، تا انہاں سے جان گھدا، لیکن انہاں اپنی گلاں ذرا پکا کرنے واسطے کہ واقعتاً اللہ نے نبی امن یا نہیں، تو انہاں آکھیا جی سیدھا ایک سوال ہے، اگر اساں اس سوال نے جواب مل ونجے تو اسی ہونی اسی وقت تو ستے ایمان گناس۔ آپ فرمایا کہ پوچھو کہ سوال ہے، تو انہاں آکھیا کہ روئے زمین تے سب تو وڈی گواہی اور سب تو وڈی شہادت کہ جس نے گواہی دیونے آڑے اتنے وڈے ہوون کہ کائنات وچ انہاں تو وڈا کوئی گواہ نہ ہوئے، تو ای کینڈی گواہی ہے جڑی سب تو بڑی گواہی ہے۔ تو انہوں نے اس سوال تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ فوراً قرآن مجید نے ای آیت نازل کی تھی کہ انہاں ہی آیت سنا دیو، اور ای بھی نبی نہ کمال ہونا کہ سوال آ گیا، کوئی بندہ آ گیا، کوئی پوچھنے والا آ گیا، تو میرے رب اسی وقت وہی لا کے اپنے نبیاں سرخرو کر دیتا۔ ای تو سوال آیا پہ علماء لکھا کدی انج بھی ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان واسطے کھڑے ہوئے، اور جے بیان شروع نہیں کیتا کہ میں کے بیان کرا یا کیڑی گل آج نہ کرا، اللہ اس تے قرآن نی کوئی صورت کوئی رکوع کوئی صفحہ لا دیتا، حضور اس دن اپنے بیان نہیں جائی تے وہی سنا دیتا۔ تو اتنی جلدی آپ تے وہی نہ آمنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نہ خاص انعام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دوہاں یہودیاں ای آیت سنائی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو انہاں اے ان سچے یہودیاں والی انہوں نے اندر وہ خرابی نہیں آئی، تو ای آیت سننے ہی انہیں ایمان گیا، اور یہ آیت اور یہ گواہی کتنی وڈی تو ساں ترجمے تو بھی پتہ لگ گئی ہو سی، مزید میں عرض کرنا تو سمی ساں پتہ لگ سی کہ کتنی بڑی گواہی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر بہت بڑے قرآن نے مورخ اور مفسرن اور صحابہ اکرام نے شاگردن، ان فرمائنن کہ قرآن مجید ای آیت جڑوے اتری
تو اس وقت کعبہ نے ارد گرد 360 بت ہے، ایک بت بھی سلامت نہیں رہا جڑا عمودہ تھلے نہ وائیں لگا۔ اس آیت نے نزول تے 360 بت سجدے چوائیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سن کے اللہ تعالیٰ ہی انہاں تو سمجھ آ گئے نے جی بھائی کتنی بڑی گواہی ہے اور یہ کتنی بڑی شہادت ہے۔ تو 360 بت یہ عمودہ وائیں لگا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت اتنی عظمت اور فضیلت آڑی، اور حدیث اس سے متعلق بڑی عجیب گل یہ آنی کہ جڑا آدمی راتی سمجھ لگیا اس آیت پڑھ کے سمیں، دو موقع تے اس نے پڑھنے نہ حکم ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز تو بعد جڑی اسی سورت فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنے ہیں، یا کئی لوگ صرف آیت الکرسی پڑھنے ہیں، تو آیت الکرسی اور آیت الکرسی تو بعد ہی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو پوری، اور اگے دو آیتاں اگلے رکھو یہ چانیاں پیان قل اللہم مالک الملک، ان دو آیتاں پڑھنے والے نہیں بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سمجھ لگے راتی صرف ای آیت پڑھ کے نے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو حدیث چانا اللہ 70,000 فرشتے پیدا کر دینے جڑے قیامت تک اس پڑھنے والے واسطے دعائیں منگنے رہا۔ اتنی بڑی گواہی ہے اور اس آیت نے اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فضیلت اور عظمت عطا کی تھی۔ تفسیر قرطبی آڑے بھی اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب تدوین حدیث یہ واقعہ نقل کیتا، اور بڑا عجیب واقعہ نقل کیتا نے کہ پرانے زمانے نے لوگ علم نے کتنے پیاسے ہونے اور انہاں ایک حدیث واسطے کتنی مشقت برداشت کرنی پونی ہے۔ اس تے انہاں اس آیت نے متعلق گل لکھی کہ غالب قطان ایک حدیث نے شیخن بخاری اور مسلم بھی انہوں نے روایات غالب قطان انہوں نے نام ہے، ان تجارت واسطے کوفے آئے، اپنا جڑا انہوں نے علاقہ وطن ہے اس وطن چو تجارت اور خرید و فروخت واسطے کوفہ اس وقت حدیث نہ اور قرآن نہ مرکز ہے، بڑے بڑے علماء ہوتے بہ کے اپنے درس قرآن اور درس حدیث دینے، تو ای غالب قطان آئے تجارت واسطے، اور پورا ان اپنی تجارت 2 مہینے 3 مہینے مہینہ 15 دھاڑے جتنا بھی انہوں نے عرصہ ہے، بلکہ پورا سال ان کوفے چ رہن، اور مختلف اس وقت نے تاجرہ نے ای کام بھی خالی تجارت نہیں ہونی، ان علماء کو بہ کے علم حدیث درس ان چیزیں بھی نال سیکھنے، تو پورا سال حضرت کوفے وچ رہے، اور کوفے چ ایک بہت بڑے محدث اور عالم گزرے امام آمش عربی چاہنے ذرا چننے ہیں، اکھیاں نے تھوڑی جے چننے ہیں، شکل و صورت نے پوری ٹارے ہے، تو اس تو انہوں نے لائیں امام آمش پہ گیا، اکھیاں چو ذرا چننے ہونے نا نکیاں اکھیاں والے یا ویکھنے والے، تو لیکن عالم بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ علم کی دولت بہت زیادہ دیتی۔ تو امام آمش کو بھی غالب قطان علم پڑھنے رہے، سال تو بعد جس دھاڑے انہیں صبح وائنے ہے نا جی، تو وہ رات بھی امام آمش کو ٹھہرے، تو رات ہی انہیں سنا کہ امام آمش تہجد پڑھیں، اور تہجد پڑھ کے ای آیت پڑھنے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور نال اساں ایتاں پڑھ کے تے آکھرین کہ میں بھی اس گلہ نہیں گواہی دینا جڑی میرے رب گواہی دیتی، امام آمش آکھنے پہن تہجد تو بعد کہ یا اللہ میں بھی وہ گواہی دینا جڑی تسا گواہی دیتی، اور ای گواہی دے کے میں تسا کول امانت رکھنا پیا، تے قیامت ہے ڈھڑے جڑوے میں تسا کو پیش ہو سا، تے میں دی اس گواہیاں ماں تسی واپس دے سو، یعنی اس نا اجر اور ثواب ماں دے سو، یہ میری تسا کو امانت ہے، اور یہ امانت تسا ماں قیامت ہے ڈھڑے دیونی۔ بھائی ای جملے ان بار بار آکھنے
یا اللہ جڑی تُت گواہی دیتی میں بھی دینا، میں تُن کو امانت رکھنا، قیامت ڈھڑے یہ امانت ماں موڑ کے دے اشہد بما شہد اللہ بی واستودع اللہ ہذہ الشہادہ وہی لی عند اللہ ودیعۃ، یہ امانت میری اللہ کو امانت ہے۔ تو امام اجڑے ہے نا غالب قطان ان سمجھ گئے کہ اس آیت نے متعلق انہاں کو کوئی گل ہے اور انہاں کو کوئی علم ہے، جس علم نی طرف یہ اشارہ پہ کرنے اور یہ ایت پہ پڑھ۔ صبح جڑوے ہوئی تو امام احمد شاہ غالب قطان آکھیا اور کوئی عجیب انہوں نے منہ چو جملہ نکل گیا، انہوں نے آکھیا حضرت میں آج راتی تو سکو کوئی گل سنی اور ماں پتہ ہی لگنا کہ آیت شہادت نے متعلق تو سکو کوئی خاص علم ہے کہ میں تا سال تو سکو ٹکرا تو سا پورا سال ماں او ای حدیث نہیں سنائی۔ امام آمش نے منہ چو نکل گیا کہ اگر تو سال اور میں کو نہ رہے ہونا تو میں تو سال تو پہلے حدیث بیان نہ کرے۔ امام آمش نے جملہ سن کے غالب قطان تاریخ نوٹ کر کے دی اور ایک سال مزید کوفے وچ اپنے وطن تو بے وطن گھروں بے گھر اور کوفے وچ پہرا سال جس دن گزرا اس دن امام آمش کو آئے اور آخر لگے حضرت میں اپنے وعدے مطابق سال پورا کر دیتا، ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث دے دیا۔ ایک حدیث واسطے ایتے ایک مجلس سے چاسی دادا حدیثاں بھی حدیثاں سن کے اٹھ وینے ہیں، لیکن اساں کدی نہیں پتہ لگا کہ میں اپنے نبی نے ارشاد جنہ کٹھے کیتے ہیں جنہ جمع کیتے ہیں انہاں کتنی مشقت رہا ان چیزیں لبیاں۔ سال جڑے نہ پتر بیٹھا رہا ایک حدیث نے حاصل کرنے نے واسطے کہ بھائی استاد شرط لا دیتی ہن میں حدیث چھوڑ کے وینا تو میرا ایمان کا ہی نہ۔ سال پورا رائے سال تو بعد انہیں امام آمش کہا کہ حضرت ہن مہربانی کرو کہ تو سکو کہ حدیث، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یجاؤ بصاحبہا یوم القیامت فیقول اللہ تعالی عبدی عہد الی وانا احق من وفا ادخلو عبدی الجنہ، کہ ای آیت ای قیامت دھڑے اپنے پڑھنے آڑے ہیں اللہ نی بارگاہ وچنے سی کہ یا اللہ ہی وہ بندہ جیڑا او گواہی دینا رہا جیڑی گواہی تساں دیتی ہے، تساں نی گواہی تے ای اپنی بھی زبان چو ای گواہی ادا کرنا رہا تے میں ہن اس بندے گھن کے آئی ہیں کہ اتنی بڑی جی گواہی اس دیتی جیڑی تساں نی گواہی ہے تو ہن اساں کے کراں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے سن میں اپنے بندے نال اپنا وعدہ پورا کرینا، لہذا میرے اس بندے ہیں اس گواہی نی بنیاد تے ونجو گھن ونجو جنت داخل کر۔ اور یہ چھوٹی جی حدیث ہے کہ اساں ای پڑھنے آڑے ہیں جنت کھڑے سی اور اللہ اس نے پڑھنے آڑے ہیں جنت نہ وارث بنے سی، لیکن اس جملے واسطے جنے نہ بچہ پورا سال بیٹھا رہا کہ بھائی میں یہ حدیث گھن کے اتھو روانہ ہو سا تو اس اہمیت نی حامل یہ آیت ہے کہ اس نے لمنے تے بت ڈھے پون اور اللہ تعالیٰ انہاں ذلیل و خوار کر دے تو یہ اتنی بڑی آیت ہے۔ شہد اللہ اللہ پیرن اور سبحان اللہ عجیب گواہی ہے، اللہ ہر جائی تے پیرن میں ہی معبود ہے میں ہی معبود ہے میرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، ای گل تک سینکڑے جائیاں تے بیان ہے لیکن ای گواہی نے طور تے صرف اتھے بیان ہے۔ اللہ پیرن کوئی منے یا نہ منے میں آپ گواہی دینا پیا کہ میرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی منے یا نہ منے کوئی شرک کرے نا کوئی جناب غیر اللہ کے سجدے کرے نا تو وہ یہ اس کی مرضی، میں گواہی دینا پیا اللہ آپ کہ میرے تو علاوہ اس کائنات کوئی معبود کوئی الہ اور کوئی رکوع سجدہ کوئی عبادت کوئی نظر کوئی منت کوئی منوتری نے لائق نہیں سوائے میں ہی الہ اور معبود ہے۔ اللہ پہلے میں اس گلہ نہیں آپ گواہی دیں تو جس گلہ نہیں اللہ گواہی دے دی اس تو بعد وقت کہیں نہیں گواہی نہیں لوڑ ہوئے تو یہ گواہی خود ہی کتنی بڑی جیڑی گواہی اللہ پہ دینے، فرمایا خالی میں نہ دینا والملائکتو میرے تمام فرشتے بھی اس گلہ نے گواہی دینے کہ میرے تو علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اربا کھربا فرشتے
ان سارے بھی یہ گواہی دینے وہ اولو العلم اور جنا میں علم نہیں نعمت دیتی انہیں علم آڑا کو ون کے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ الہ ون یا نہیں تو اصحاب علم علماء بھی گواہی دے سن کہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں. اور تمام علماء لکھا تمام مفسرین لکھا کہ اہل علم جنہ دنیا تے علم الہی پڑھا اور علماء ون اللہ تعالیٰ انہیں علم نہ جوڑا یہ انہاں واسطے اتنی وڈی پگ ہے اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ انہوں نے گواہیاں اپنی گواہی نال لکھا اپنی اور فرشتہ نے گواہی نال تری گواہی کہندی جی اہل علم علماء فرمایا ان میرے نال گواہ ون تو اس تو اندازہ لاؤ کہ اگر اس تو کوئی اور افضل دنیا تے بندے ہوانا تو اللہ انہاں ہی اپنے نال گواہی تے جوڑا نا. اللہ اصحاب علم علماء اپنی گواہی نے نال جوڑا کہ میں بھی گواہ ہاں فرشتے بھی گواہ ون اور میری مخلوق کے چو میرے علماء جنہاں میں علم الہی دیتا ان بھی میرے نال اس گلہ نہیں گواہی دے سن کہ میرے تو علاوہ کوئی گواہ میں کوئی الہ نہیں اور میرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ علماء واسطے بہت فضیلت نہیں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی فضیلت اصحاب علم نے بیان کی. اور علماء لکھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کئی شئی نے اضافے نہیں دعا منگنے نہ حکم نہیں دیتا. اللہ پہلے ہی اپنے نبیاں بھر کے متا اتنا کچھ دیتا جڑا کائنات کہیں بھی نہیں دیتا لیکن ایک شئی واسطے اللہ فرمایا میرے محبوب تو مڑ مڑ کے میرے کو زیادتی منگنا رہو قل رب زدنی علما اے اللہ ماں علم دیتی رات کہیں دھاڑے علم نہ بوہ میرے تے بند نہ کریں کہ میں تو سارا دے چھوڑا اے اللہ ماں ہمیشہ میرے علم تے اضافہ کرے نہ رہو ماں مڑ مڑ کے دینا رہو مڑ مڑ کے دینا رہو. یہ صرف علم ایسی نعمت ہے جس نعمت نے حصول نہیں اللہ اپنے نبیوں بھی حکم دیتا کہ میرے محبوب میرے کو اضافے اور زیادتی نہیں دعا منگو. تو اگر علم تو بہتر کوئی شے ہو گیا تو اللہ اس شئی نہ حکم اپنے پیغمبر دیوانا کہ ای میرے کو منگو. اگر علم حکم دیتا کہ میرے کو علم منگو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے خزانے وچ بھی علم تو بہتر کوئی شے نہیں. اگر ہو گیا تو اللہ اپنے نبیاں حکم دیوانا کہ میرے کو او مانگ. اگر نبیاں بھی حکم ہے کہ میرے کو علم منگو تو معلوم ہونا کہ اللہ نے خزانے وچ بھی علم تو وڈی کوئی شے نہیں جیڑا عزت اللہ علم دیتی. تو یہ علم علماء واسطے اور ان لوگوں واسطے جیڑا اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ نے دین اور قرآن بڑھانے انہاں واسطے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں ای نعمت عطا کی تھی. تو فرمایا اللہ گواہی دینے اپنے معبود ہونے نہیں اس نے فرشتے گواہی دینے اور اہل علم گواہی دینے قائما بالقسط. یہ اگلی گل بھی بڑے مزے نہیں. یہ قائما بالقسط کا مطلب ہے او ذات جیڑی انصاف تے قائم ہے. انصاف تے قائم نہ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انصاف کریں اور لوگوں کو بھی انصاف کروینے اور کہیں تے ظلم اور زیادتی نہیں کریں. علماء لکھا اللہ تعالیٰ نے بھی صفت ہے اللہ نہ حال لفظ اللہ تو یہ حال بڑھنا پیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف نال قائمن. اور بعض لکھا کہ یہ اولو العلم نی صفت ہے کہ جڑے علم آلے نا ان بھی میرے معبود ہونے نہیں گواہی دے سن اور اس تو گواہی دے سن کہ انہیں بے انصافی نی گل کیتی کدی نہیں. انہاں کو جڑا علم ہے نا وہ علم ہونا حق تے کھڑا رکھنا اور اس اپنے علم نی وجہ تو ان گواہی بھی دینے تو انصاف نے عین مطابق دے. اور یہ اہل علم ہی نہ کمال ہے. جی ہاں میں تساں ہن ایتھے مثالیں دے سکنا صرف ایک مثال دینا حدیث نے راویاں وچ اور حدیث نے سند جڑے حضرات ہیں انہاں وچ ایسے حضرات بھی ہون کہ پیو بھی حدیث روایت کرے نا بیٹا بھی روایت کرے نا اور بیٹے کو سوال ہونا کہ تساں نے والد فلانی حدیث روایت کی تھی تسی اپنے والد نے متعلق کیا آکھنے ہو کہ او سکہ یا ضعیف ہے. یعنی تساں نے ابے نی روایت تے ابے نی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تساں نے ابے تے جرح ہوئی وئی یا تساں نے ابا بہت عادل اور منصف آدمی.
تو انہیں تھوڑی دیر اپنا سر جھکایا اور سر چاہ کے آخر لگے میرے والد میرے واسطے بہت زیادہ قابل احترامن، میری جرت نہیں کہ میں اپنے والد نے کوئی غلطی کڈا، لیکن ہن گل آ گئی حضور نی حدیث تے گواہی دیونے نہیں تو میں برملا گواہی دینا کہ میرا والد ضعیف ہے، اس نے روایت نہ گنا۔ تو ساتھ یہ گل سمجھ نہیں نہ آئی، وہ جائی تو ہلے انہیں منہ چو کوئی لفظ نکلے نے، یہ بیٹا گواہی دینا پیا اپنے باپ نے خلاف اس علم نہیں وجہ تو جڑا علم اس آیت نے اندر اللہ جڑا علم والا نہیں فضیلت بیان کی تھی نا کہ انہاں ہمیشہ حق نہیں اور انصاف نہیں گواہی دیتی، کئی وقت بھی ان زیادتی نہیں کرے نے ان لوگاں جنہاں اپنے پیواں غلط آخ دیتا، انہاں ضعیف آخ دیتا، کمزور آخ دیتا کہ بھائی حضور نے حدیث سے گل نہ آوے، میرا والد اس قابل نہیں کہ تسی اس نیاں روایتاں برسر ممبر بیان کرو۔ ای وہ گواہی ہے جڑی اللہ تعالیٰ اہل علم دیتی۔ شاہ اہل اللہ ہندوستان ایک بہت بڑے عالم گزرے اور انہوں نے دور ایک زمین نہ مقدمہ ہو گیا، انگریز نہیں عدالت ہے، جج انگریز ہے، مسلمان آکھنا ہے کہ زمین مسجد نہیں اور مسلمانہ نہیں، اور ہندو آکھنا ہے یہ زمین ہندوہ نہیں، اس سے جھگڑا ہو گیا، معاملہ عدالت پہنچ گیا، جج مذہبی فیصلے میں ڈرنے کہ یار انتشار پوسی جھگڑا کھڑا ہوئے سی کیا کراں، تو اس جج اس آگا کوئی ہے جب بندہ کو نہیں جس سے دوئیں فریق مطمئن ہو ونجن اور اس کی گواہی معتبر ہو، تو انہوں نے کہا جی فلانے جڑے بزرگ ہیں نا شاہ اللہ نے غالباً یہ مولانا الیاس کاندروی نے خاندان ہے چوتھے کوئی بزرگ ہیں نہ میں نے ذہن چلانا پہ انہوں نے نہ کہا کہ اگر ان گواہی دے دیون تو ہندو آنکھیں جی اساں بھی قبول ہے تو مسلمانہ تو آنکھنے ہی قبول ہے کہ انہوں نے اپنے عالم میں ہندو بھی راضی ہو گئے کہ اگر وہ بندہ آنکھ دے کہ زمین مسلمانہ نہیں، عدالت اساں بلا کے دا اور جج انہاں آکھیا کہ بھائی بہت شدید خطرہ پورے ملک فسادات کھڑے ہوئے سن مسائل لیکن تساں نے بھی ایمان نہ مسئلہ لیکن دوئیں فریق تساں تے مطمئنن تسی دسو کی زمین کر بھری وئی عدالت بار مسلمان ہندو سب اکٹھے تو انہاں آکھیا جی میں چونکہ اللہ جان دیونی اور کل اللہ نے سامنے کھڑا ہونا حقیقت یہ ہے کہ ای جگہ ہندوہ نہیں مسلمانہ نہیں فیصلہ تو ہندوہ نے حق ہو گیا، ہزارہ ہندوہ کلمہ بھی پڑھا مسلمان ہوئے لیکن جج بھی اپنے فیصلے میں لکھیا اس آکھیا مقدمہ اج مسلمان ہار گئے لیکن محمد عربی نے اسلام جیت گیا، مسلمان آج ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا کہ حضور جڑی اپنے مرنے آڑا تعلیم دیتی وہ عالم آج گواہی دے کے دس دیتی کہ گواہی ہے جی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ان اہل علم قائما بالقسط ان انصاف تے قائمن اور انصاف تے گواہیاں دینے لا الہ الا ہو۔ علماء لکھا اتنی بڑی آیت ہے کہ اس ہکی آیت ہے دو جائیاں تے اللہ لا الہ الا ہو نے جملے استعمال کیتے ہیں آخر تے وط آخنے پہ کہ میں وط آخنا پہ میں تو علاوہ کوئی الہ کوئی معبود کوئی رکوع سجدے لائق نہیں، العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب بھی امن اور حکمت آڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔